الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور العزا کا دوسرا باب ہے بقیہ کتاب الطہارہ، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم وضو کے کچھ مسائل پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ یجب غسل ظاہر اللحیۃ الکثۃ فی اصح ما یفتیٰ بہ ویجب ایصال الماء الی بشرۃ اللحیۃ الخفیفۃ ولا یجب ایصال الماء الی المسترسل من الشعر عن دائرۃ الوجہ ولا الی من کتم من الشفتین عند الانضمام ولو انضمت الاصابع او طال الظفر فغطى الانملۃ او کان فیہ ما یمنع الماء کعجین وجب غسل ما تحتہ ولا یمنع الدرن وخرء البراغیث ونحوها ویجب تحریک الخاتم الزیق ولو ذرہ غسل شقوق رجلیہ جاز امرار الماء علی الدواء الذی وضعہ فیہا ولا یعاد المسح ولا الغسل ولا موضع الشعر بعد حلقہ ولا الغسل بعد قص ظفرہ وشاربہ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ فصل واجب ہے دھونا گھنی داڑھی کے ظاہر کا صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے، اور واجب ہے پانی کا پہنچانا ظاہری اس داڑھی پر جو کہ ہلکی ہے، اور واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا لٹکے ہوئے بالوں پر جو کہ چہرے کے دائرے سے ہٹ کر ہوں، اور نہ ہی اس پر جو کہ چھپ جائیں ہونٹوں میں سے ان کے ملانے کے وقت، اور اگر انگلیاں ملی ہوئی ہوں یا ناخن لمبے ہوں اور انہوں نے انگلیوں کے پوروں کو چھپا دیا ہو، یا اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے مانع کرنے والی ہو جیسے کہ گندا ہوا آٹا، تو واجب ہے دھونا جو اس کے نیچے ہے، اور منع نہیں کرتی ہے میل کچیل اور پسو کی بیٹ اور اس جیسی دوسری چیزیں، اور واجب ہے تنگ انگوٹھی کو حرکت دینا، اور اگر اس کو پاؤں کے پھٹن دھونا نقصان دیتی ہو تو جائز ہے پانی کا پہنچانا اس دوا پر جو اس نے رکھی ہو اس کے اندر، اور مسح کو نہیں لٹایا جائے گا اور دھونے کو نہیں لٹایا جائے گا بالوں کی جگہ پر وہ بال کاٹنے کے بعد، اور نہ ہی غسل دھونے کو لٹایا جائے گا ناخن کاٹنے کے بعد اور مونچھیں کاٹنے کے بعد۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں یہاں پہ وضو سے متعلقہ کچھ احکامات و مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ پہلا مسئلہ یہاں پر حضرت نے ذکر کیا ہے داڑھی سے متعلقہ۔ دیکھیں جو داڑھی ہے اس کی کل 3 قسمیں ہیں، تینوں کے جو احکامات ہیں حضرت نے ایک ایک کر کے ذکر کیے ہیں۔ دیکھیں داڑھی کی جو پہلی قسم ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ کی داڑھی ہے وہ آپ کے ایک تو چہرے کی حد کے اندر ہے اور گھنی ہے، مطلب ایسے ہوتا ہے نا بعض لوگوں کی داڑھی اس طریقے سے ہوتا ہے، اندر کو ہوتی ہے اور گھنی داڑھی ہوتی ہے۔ میری بھی گھنی ہے، زیادہ گھنی نہیں ہے لیکن کافی حد تک گھنی ہے۔ تو آیا یہ پوری داڑھی کو دھونا ضروری ہے یا پھر وضو کے اندر پوری داڑھی کو دھونا یہ ضروری نہیں ہے؟ تو حضرت نے پہلا مسئلہ یہ بیان فرمایا ہے کہ جو گھنی داڑھی ہے اس کا جو ظاہر ہے اس کو دھو لیں صحیح قول کے مطابق جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیں فتویٰ اس قول کے اوپر ہے، جب آپ کی داڑھی گھنی ہے آپ نے اس طریقے سے چہرہ دھونا ہے تو یہ جو گھنی داڑھی ہے اس کا اوپر والا حصہ یہ دھونا کافی ہے، اس کی جڑوں کے اندر پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو داڑھی اگر ہلکی ہو تو پھر اس میں جڑ تک پہنچانا ضروری ہے۔ بعض لوگ جب لڑکا جوان ہوتا ہے تو ہلکی ہلکی داڑھی آتی ہے، یا اسی طریقے سے بعض لوگ جو ہیں وہ شیو کروا لیتے ہیں تو شیو جب بڑھ جاتی ہے تو ہلکی ہلکی داڑھی ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت اگر ہے تو پھر اس صورت میں مکمل دھونا ضروری ہے، جڑ تک یعنی جو کھال ہے اس تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ فرمایا کہ اور واجب ہے پانی کا پہنچانا جو ہلکی داڑھی ہے اس کی کھال تک، یعنی جو اندر والی کھال ہے اس تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ 2 ہوگی۔ نمبر 3 بعض لوگ ہوتے ہیں جن کی داڑھی لٹکی ہوتی ہے، جیسے نا لمبی داڑھی ہوتی ہے اس طریقے سے چہرے سے نیچے لٹکی ہوتی ہے، ایسی صورت میں کیا اس کو دھویا جائے گا؟ تو فرمایا کہ جو چہرے کا جو دائرہ ہے یعنی جو آپ کا چہرہ ہے اس سے ہٹ کے جو داڑھی باہر نکلی ہوئی ہے، بعضوں کی اس طریقے سے ادھر کو نکلی ہوتی ہے، عام طور پہ نیچے لمبی لٹکی ہوتی ہے، تو جو لٹکی ہوئی داڑھی ہے اس کو پانی پہنچانا اور اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے وضو کے اندر۔ فرمایا کہ واجب نہیں ہے پانی کا پہنچانا جو بال لٹکے ہوئے ہوں، چہرے کے جو حد ہے چہرے کا جو دائرہ ہے اس سے ہٹ کے جو بال لٹکے ہوئے ہیں ان تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہاں پر یہ بیان فرمایا کہ جو ہونٹ ہیں جب آپ ہونٹ بند کریں تو جو ہونٹوں کا حصہ چھپ جاتا ہے اس کو دھونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہے۔ دیکھیں جو ہونٹ ہیں اس کی 2 صورتیں 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ہونٹ کا ہوتا ہے اندر والا حصہ جو ویسے تو بعض اوقات نظر آ جاتا ہے لیکن عام طور پہ جب آپ منہ بند رکھتے ہیں ایسے تو اس صورت میں اندر والا حصہ نظر نہیں آتا، اور ایک ہوتا ہے باہر والا حصہ جو عام طور پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر یہ ہونٹ نظر آ رہے ہیں۔
تو وضو کے اندر جو ظاہر ہے اس کو دھونا ضروری ہے، جو ہونٹوں کا اندر والا حصہ ہے اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا کہ جو وضو ہے اس کے اندر واجب نہیں ہے ما ان کا تما، جو چھپ جائیں ہونٹوں کا حصہ اند الانضمامی، ہونٹوں کو بند کرنے کے وقت، جب آپ ہونٹ بند کریں تو جو اندر والا حصہ چھپ جاتا ہے اس کو دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔ اور اگلا مسئلہ یہ بیان فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی جو انگلیاں ہیں وہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، یعنی جو موٹے بندے ہوتے ہیں نا خاص طور پہ وہ ان کی جو انگلیاں نا اس طریقے سے بعض اوقات ایسی ملی ہوئی ہوتی ہیں کہ ان کی جو جڑ ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا، یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو ناخن ہیں وہ ناخن بڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ ناخن اتنے بڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ جو انگلیوں کے جو پورے ہیں اس پوروں تک پانی نہیں پہنچتا، تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر انگلیاں بڑی ہوئی ہیں ملی ہوئی ہیں اس طریقے سے تو یہ انگلیوں کی جو جڑیں ہیں یہاں پہ پانی پہنچنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے ناخن بڑے ہوئے ہیں تو جو ناخن کے نیچے جہاں سے انگلیوں کے جو پورے کا حصہ ہوتا ہے اس تک اس کو دھونا بھی لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کی انگلیاں ملی ہوئی ہیں یا اس کے ناخن لمبے ہیں اور ناخن اتنے لمبے ہیں کہ اس نے انگلیوں کا جو پورے یعنی آگے والا حصہ اس کو چھپا دیا ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس تک پانی پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے وہاں تک پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ یا پھر جو انگلیاں ہیں یا جسم کے کسی عضو پہ کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کے پہنچنے سے منع کرتی ہے، جیسے کہ عورتیں ہوتی ہیں نا وہ آٹا گوندتی ہیں، جب آٹا گوندتی ہیں تو آٹا جو ہے وہ لگ جاتا ہے ہاتھوں پر، تو جس کے لگنے کی وجہ سے جو پانی ہے اس کے نیچے نہیں پہنچتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کو چھڑا کے نیچے پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور چیز لگ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی ایلفی لگ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جو نیل پالش ہے وہ لگ جاتی ہے، یا کوئی اور ایسی چیز لگ جاتی ہے جو اندر پانی پہنچنے سے منع کر دے، تو پھر اس کو دور کر کے پانی کا پہنچانا لازم اور ضروری ہے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ جو انگلیاں ہیں یا جسم کے کوئی بھی اعضاء مغسولہ میں کوئی ایسی چیز ہے جو پانی کو پہنچنے سے منع کر رہی ہے، جیسے کہ گوندا ہوا آٹا ہے تو واجب ہے پانی کا پہنچانا جو اس کے نیچے والا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے ہاتھ میلے ہوتے ہیں، میل ہوتی ہے، میل کچیل ہوتی ہے، یہ اسی طریقے سے مکھی کی بیٹ ہے یا پسو کی بیٹ ہے یا مچھر کا کچھ اس طریقے سے گندگی ہے، انسان ہاتھوں کو دھوتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود اس کے کچھ نہ کچھ اثرات باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ وضو سے مانے نہیں، انسان کا وضو ہو جاتا ہے۔ خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ زیادہ وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ منع نہیں کرتی، درن جو میل کچیل ہے وضو ہو جاتا ہے، اگرچہ باقی رہ جائے تب بھی وضو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے براغیث سے یہ کہتے ہیں پسو کو، اس کی جو بیٹ ہے وہ لگی رہ جائے تو تب بھی وضو ہو جاتا ہے، وضو کے اوپر فرق نہیں پڑتا ہے۔ براغیث میں نے ایک مثال ہے، اس کے علاوہ اور مثالیں میں نے آپ کو دے دی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو مکھی کی مثال دی ہے، میں نے آپ کو مچھر کی مثال دی ہے۔ وَيَجِبُ تَحْرِيكُ الْخَاتَمِ الضَّيِّقِ۔ اگلا مسئلہ یہاں بھی یہ ذکر کر رہے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، تو جو انگوٹھیوں کے نیچے والا جو انگلی کا حصہ ہے وہاں تک پانی کا پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض تو انگوٹھیاں ہوتی ہیں وہ ڈھیلی ہوتی ہیں، وہ پانی ویسے ہی اندر پہنچ جاتا ہے، تب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بعض جو انگوٹھیاں نا وہ ہوتی ہیں سخت ہوتی ہیں، یعنی کہ انگلی کے اندر پھنسی ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس کو ہٹا کر اپنی جگہ سے اس کو ہلا کر اچھے طریقے سے اس کے نیچے پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ وَلَوْ ذَرَّهُ غَسْلُ الشُّكُوكِ رِجْلَيْهِ۔ اگلا مسئلہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو ایڑیاں ہیں وہ پھٹ جاتی ہیں، جیسا کہ سردیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر کوئی دوا وغیرہ لگا لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اگر آپ کی ایڑیاں پھٹ گئی ہیں، آپ نے کوئی دوائی لگائی ہے، یا ایڑیوں سے ہٹ کے جو اعضاء مغسولہ ہیں ان کے اوپر آپ نے کوئی دوائی لگائی ہے جس کی وجہ سے جو پانی ہے وہ اندر تہ تک کھال تک نہیں پہنچ رکھتا ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اگر تو آپ کو نقصان پہنچتا ہو، اگر آپ اس دوائی کو ہٹاتے ہیں تو آپ کو زخم تکلیف دیتا ہو، یا وہی جو ایڑیاں ہیں ویسے اگر آپ پانی پہنچاتے ہیں تو درد کرتی ہو، تو جو دوائی آپ نے لگائی ہے آپ اس کے اوپر پانی بہا لیں، یہ کافی ہے، آپ کا وضو یہ ہو جائے گا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر ان نقصان دیتا ہو دھونا، جو پاؤں ہیں، پاؤں کی جو پھٹن ہے اس کا دھونا نقصان دیتا ہو، تو پھر کیا کریں؟ تو جائز ہے پانی کا بہا لینا اس دوا پر جو آپ نے اس زخم کے اندر رکھی ہے، جو پھٹن کے اندر رکھی ہے وہ ہے، یہ اس کے علاوہ آپ کے اعضاء مغسولہ میں کوئی زخم ہوا ہے، آپ نے اس کے اوپر کوئی چیز لپیٹی، جیسے آپ دیکھیں نا سنی پلاسٹ ہوتا ہے، بعض اوقات کوئی چیرا آ جاتا ہے، اس چیرے کے اوپر سنی پلاسٹ لپیٹ لیتے ہیں، اب وہ سنی پلاسٹ کی وجہ سے پانی تو اندر نہیں جاتا، لیکن وہ چونکہ زخم کے اوپر ہے تو لہذا بس اوپر سے آپ دھو لیں، آپ کا وضو یہ بالکل درست ہے، وضو میں کوئی فرق اور اثر نہیں پڑے گا۔ اگلا مسئلہ فرما رہے ہیں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بال ہوتے ہیں جس کے نیچے والا حصہ دھونا یہ لازم اور ضروری ہے، جیسے انسان کے چہرے پہ بعض اوقات بال بڑھ جاتے ہیں، اب چہرے کا دھونا لازم اور ضروری ہے، وضو کر لیا تھا بال تھے، بعد میں چہرے کے بال کٹوا دیے، تو اب ایسی صورت میں نیچے والی جو کھال آ گئی ہے، آیا اس کو دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ کا وضو ہو گیا ہے۔ یا اسی طریقے سے جو مونچھیں ہیں، جیسے میری اب مونچھیں کافی آئی ہوئی ہیں،
تو مونچھوں کے ہوتے ہوئے وضو کر لیا، بعد میں مونچھیں کٹوا دی، نیچے والی کھال نظر آنے لگی، تو اب آیا نیچے والی کھال کو دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو نہیں دھویا جائے گا، آپ کا وضو درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے ناخن تھے اور ناخن ہوتے ہوئے وضو کر لیا، بعد میں ناخن کٹوا دیے تو نیچے والا حصہ دھویا جائے گا یا نہیں؟ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں دھویا جائے گا۔ ایک صورت میں دھویا جائے گا، وہ میں نے آپ کو بتا دیا، ناخن لمبے ہوں کہ وہ انگلیوں کے پوروں کو ڈھانپ لیں، وہاں تک پانی نہ پہنچے، تو وہ تو ویسے بھی وہاں تک پانی پہنچانا ہی لازم اور ضروری ہے۔ فرما رہے ہیں کہ مسح یعنی سر کا مسح، اب یہ مسح والی بات رہ گئی تھی، اس کو بھی سمجھ لیں۔ اب دیکھیں بال تھے سر کے اوپر، مسح کر لیا، بعد میں حلق یعنی اس طرح پھروا لیا، تو اب آیا جو ٹنڈ ہے اس کے اوپر دوبارہ مسح کیا جائے گا؟ فرما رہے ہیں کہ نہیں، مسح نہیں کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے دھویا بھی نہیں جائے گا بالوں کی جگہ میں بعد ہلکی اس بالوں کو کٹوانے کے بعد، اور نہ ہی دھویا جائے گا اس جگہ کو ناخنوں کے کٹوانے کے بعد، اور اسی طریقے سے جو شارب ہے یعنی جو مونچھیں ہیں یہ آپ نے کٹوا دی ہیں، تو اس کے بعد نیچے والا جو حصہ ہے اس کا دھونا لازم اور ضروری نہیں ہے۔